بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے شفٹس ان ڈیمانڈ۔ ڈیمانڈ میں شفٹس کس وجہ سے آتی ہیں اور کیسے آتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ کیسے شفٹ ہوتا ہے اپنی اوریجنل پوزیشن سے۔ تو آپ کو اگر یاد ہو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا لا آف ڈیمانڈ میں سیٹرس پیریبس ادر تھنگز جو ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا انکم آف دا کنزیومر، ٹیسٹ آف دا کنزیومر، کمپلیمنٹری گڈز یا سبسٹیٹیوٹ گڈز وغیرہ۔ تو یہ جو ہے یہ اگر چینج نہ ہو تو لا آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ویلڈ ہوگا یا یہ ریمیننگ دا سیم ہو۔ تو شفٹ ان ڈیمانڈ بھی انہی چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ شفٹ ان ڈیمانڈ جو ہے وہ کبھی بھی پرائس کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ شفٹ ان ڈیمانڈ جو ہے وہ پرائس کے علاوہ جو ادر تھنگز ہم نے پڑھی تھی، ادر تھنگز کی وجہ سے جو ڈیمانڈ میں چینج آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شفٹ ان ڈیمانڈ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ شفٹ ان ڈیمانڈ میں ڈیمانڈ کرو جو ہے پورے کا پورا شفٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی اوریجنل پوزیشن سے اوپر نیچے اس کی کمبینیشن آئیں گی، نہیں، ڈیمانڈ کرو بھی نیا ہوگا، چینج ہو جائے گا، وہ یا رائٹ کو چلا جائے گا یا لیفٹ۔ رائٹ مطلب اوپر چلا جائے گا، رائٹ ہینڈ جس طرح ہے نا، اور لیفٹ کی مطلب نیچے آ جائے گا۔ تو چلے پڑھتے ہیں اس کو۔ شفٹ ان ڈیمانڈ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وین ڈیمانڈ چینجز ناٹ بیکاز آف پرائس بٹ ڈیو ٹو ادر فیکٹرز۔ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ اگر پرائس کے علاوہ، یاد رکھیں پرائس کے علاوہ جو باقی فیکٹرز ہیں جیسے میں نے یہ نیچے لکھا بھی ہے، کنزیومر انکم کی وجہ سے، پرائس آف ادر گڈز کی وجہ سے، سبسٹیٹیوٹس اور کمپلیمنٹری کی وجہ سے، یا پاپولیشن کی وجہ سے، یا ایکسپیکٹیشنز، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے۔ تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ جیسے اب دیکھیں کسی بندے کو ایکسپیکٹیشن ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ فیوچر میں اس کموڈٹی کی اس کی پرائس کم ہوگی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر اس چیز کو نہیں لیتا بلکہ فیوچر کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تو ایک بندے کو یہ خطرہ ہے کہ فیوچر میں اس کی پرائس انکریز ہوگی، تو پھر وہ جلدی اس کو خرید لیتا ہے، تو اس چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا ٹیسٹ وغیرہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا، تو ان فیکٹرز کی وجہ سے جب یہ ایٹسیکٹرا یا اس کے علاوہ جو فیکٹر ہیں جو پرائس نہ ہو، پرائس کے علاوہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں جو ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ میں چینج آئے، چینج دیکھیں دو باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو شفٹ ڈیمانڈ کین بی ڈیوائڈڈ انٹو ٹو کیٹیگریز، رائز ان ڈیمانڈ اور فال ان ڈیمانڈ۔ رائز کیا ہوتا ہے؟ وین ڈیمانڈ انکریزز، ڈیمانڈ انکریزز ناٹ بیکاز آف ڈیکریز ان پرائس۔ دیکھیں لا آف ڈیمانڈ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب پرائس ڈیکریز ہوگی تو ڈیمانڈ انکریز ہوگی، لیکن نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہم پرائس کے علاوہ جو باقی فیکٹرز ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے ڈیمانڈ کتنی انکریز ہو رہی ہے، تو وہ رائز ان ڈیمانڈ ہوگا، یا ادر فیکٹرز کی وجہ سے ڈیمانڈ کتنی ڈیکریز ہو رہی ہے تو وہ فال ان ڈیمانڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ افیکٹس آن ڈیمانڈ کرو۔ دیکھیں شفٹ ان ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ کرو پہ اس کا افیکٹ ہوگا، ڈیمانڈ کرو یا رائٹ کو شفٹ ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ آپ ذرا دیکھیں، یہاں پہ تین ڈیمانڈ کرو ہیں، ایک ہے ڈی جو اوریجنل ڈیمانڈ کرو ہے، دوسرا ہے D1 اور تیسرا ہے D2۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر ایک میں پرائس دیکھیں، پرائس سیم ہے، پرائس کو دیکھیں آپ، پرائس بالکل سیم ہے، تینوں ڈیمانڈ کرو پہ پرائس سیم ہے۔ کوانٹٹی جو ہے وہ چینج ہو رہی، کوانٹٹی کس وجہ سے چینج ہو رہی؟ کوانٹٹی ڈیمانڈ ادر فیکٹرز کی وجہ سے کوانٹٹی ڈیمانڈ چینج ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس اوپر ڈیفینیشن کو دیکھیں، فال ان ڈیمانڈ ول شفٹ ڈیمانڈ کرو ٹو دا لیفٹ ٹو اٹس اوریجنل۔ فال کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ لیفٹ کی طرف چینج ہوگی اگر ڈیمانڈ میں فال آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کن فیکٹرز کی وجہ سے؟ ادر دین پرائس کی وجہ سے، پرائس کے علاوہ جتنے بھی فیکٹر ہیں ان کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کرو جو ہے پھر نیچے کی طرف آئے گا، کم ہے نا تو نیچے کی طرف لیفٹ کی طرف آئے گا، اور اگر ادر فیکٹرز کی وجہ سے، ادر دین پرائس کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو پھر ڈیمانڈ کرو دیکھیں اوپر جائے گا، D1 پہ آ جائے گا، D1 پہ چلا جائے گا۔ تو یہ ادر فیکٹرز کی وجہ سے شفٹ ہوا ہے، ادر دین پرائس۔ دیکھیں پرائس میں نے آپ کو بتایا کہ پرائس بالکل سیدھی اسٹریٹ ہے، پرائس میں چینج نہیں آ رہا۔
تو کوانٹیٹی ڈیمانڈڈ جو ہے ادر فیکٹرز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا. انکم آف دا کنزیومر. اب دیکھیں اگر انکم آف کنزیومر انکریز ہوگی تو ضروری بات ہے کہ ڈیمانڈ میں کیا آئے گا؟ رائز آئے گا. تو ڈیمانڈ کا جو ہے وہ رائٹ کی طرف، اوپر کی طرف چلا جائے گا، ڈی ون کی طرف چلا جائے گا. اور اسی طرح اگر انکم میں کمی آتی ہے تو پھر ڈی ٹو کی طرف آئے گا. اسی طرح اگر دیکھیں موسم سرد ہو رہا ہے، گرم سے سرد ہو رہا ہے، تو گرم کپڑوں کی ڈیمانڈ میں انکریز آئے گا، پرائس کی وجہ سے نہیں، پرائس ان کی چینج نہیں ہو رہی. تو ادر فیکٹرز مطلب ویدر ادر فیکٹر ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ڈیمانڈ کا رائٹ کو شفٹ ہوگا ڈی ون کی طرف. اور جب گرمی کا موسم آ رہا ہو، سردی کا موسم جا رہا ہو، تو پھر پرائس نہیں بلکہ ادر فیکٹر. دیکھیں سیل بھی لگ جاتی ہے دکانوں پہ گرم کپڑوں پہ، جیکٹس وغیرہ پہ، لیکن پھر بھی لوگ اس کی جو ہے ڈیمانڈ کم کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ادر فیکٹر کی وجہ سے، ویدر کی وجہ سے. تو پھر اس کی ڈیمانڈ جو ہے لیفٹ کو شفٹ ہوگی. اس میں باقی ادر فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، سبسٹیچیوٹس وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی آپ اسی طرح پھر انالائز کر لیں اس کو. آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.